صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں معارف اسلامی خداوند تعالیٰ کی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات ہم تک اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ ایسی تعلیمات ہیں جو انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات۔ اسی بنیاد پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جس کی مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف علاقے ہیں، اس کو خدا نے کس لیے پیدا کیا؟ ہوتا ہے نا کہ آپ جو بھی چیز بناتے ہیں، کسی گاڑی کی انسان نے ایجاد کی، گھر بناتا ہے انسان، درزی کپڑے سیتا ہے، مختلف پیشوں کو لے لیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت، اور جو آدمی کسی مقصد کے بغیر کام کرے تو اس کو لوگ عقل مند نہیں کہتے۔ اور خداوند تعالیٰ رئیس العقلاء ہے، عقل کی ابتدا اور انتہا اللہ کی ذات پاک۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے اس میں حکمت نہ پائی جاتی ہو، اس میں وزڈم نہ پایا جاتا ہو، اس میں فلسفہ نہ پایا جاتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا علیم حکیم، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور حکیم کا معنی ہوتا ہے یعنی دانا، دانائی دینے والا، عقل دینے والا۔ اور بعض اوقات لوگ حکیم کا معنی لیتے ہیں طبیب، عربی میں حکیم طبیب کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی کیا ہے، وہ جو طبیب ہوتا ہے یعنی جو دیسی دوائیاں ہوتی ہیں جس کے پاس، اس کو عربی میں حکیم نہیں کہتے۔ اور لقمان حکیم کو حکیم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ دانا تھا، عقل مند تھا، سمجھدار تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکیم الحکماء، دانائی کا سرچشمہ، رئیس العقلاء، آیا ہو سکتا ہے کوئی کام کرے اس میں کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد ہے، اور اس کا سب سے خود اس نے کہا سب سے مین کام اس کا انسان کی خلقت ہے۔ اور کسی مقام پر خدا نے کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد نہیں کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، تبارک الذی، اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو خلق کیا۔ جب انسان کو خلق کر چکا تو اس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ اور اتنی بہترین خلقت ہو سکتا ہے کہ بغیر مقصد کیوں؟ اب سوال یہ پیدا تھا کہ خدا کو انسان نے کس لیے خلق کیا؟ تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ ہوتا ہے نا، ہر آدمی ایک کام پر مامور ہوتا، اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں، میری ایک ڈیوٹی ہے، راجہ صاحب کی ایک ڈیوٹی ہے، اور دوسرے عہدیدار ان کی ایک ڈیوٹی ہے۔ پس خدا نے ہمیں کس کام کے لیے خلق کیا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اس کو ہم نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے۔ کیا بات ہے! اس میں ہر اپنے آدمی نے اپنی رائے دی ہے۔ فلاسفہ نے اپنی رائے دی ہے کہ انسان کیوں خلق ہوا ہے، محدثین نے اپنی رائے دی ہے، فقہاء نے اپنی رائے دی ہے۔ سب کو ایک طرف رکھے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو کس لیے خلق کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے خدا کی۔ سوال یہ ہو سکتا ہے جب خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم تو صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں اگر 5 منٹ بھی آپ لگا لیں، 5 25 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 5 × 5 25، آدھا گھنٹے۔
آدھا گھنٹہ لگا لیں. یعنی خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت اس کی 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ ہوتی ہے. تو یہ تو مقصد نہ ہوا نا. جواب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بے شک صرف روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، بلکہ ہر عمل آپ کا عبادت ہو سکتا ہے بشرط کہ نیت آپ کی صاف ہو، نیت آپ کی خالص ہو. آپ کا سونا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا اٹھنا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا کھانا کھانا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا چلنا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا کسی سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے بشرط کہ اس میں نیت صحیح ہو. بے شک کھانا کھائیں اس نیت سے، میں کھانا کھاؤں گا اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھ میں طاقت آئے تاکہ میں خدا کی عبادت کر سکوں. تو یہ کھانا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ثواب ہے، عبادت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی کھاتے ہی رہے بیٹھ کہ عبادت ہے جی، یہ عبادت، اور کوئی عبادت اس کو نہیں ملی، یہ عبادت کرتا رہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی 3-4 دعوتیں اس کی ایک دن میں کسی آدمی نے کر لی. اب وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا دعوتیں، کھانے سے اس کو بڑا پیار تھا. ایک جگہ دعوت کھائی، دوسری جگہ کھائی، تھا فل ہو گیا، وہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. وہ آدمی پکڑ کر اسے لے جا رہے ہیں. گزر رہا گلی سے، اندر سے ایک مومن نے آواز دی کہ بسم اللہ جی، تشریف لائیں جی، ہمارے یہاں کھانا کھائیں جی. تو اس نے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں. تو ساتھیوں نے کہا اب تم چل ہی نہیں سکتے ہو، جو ہے وہ اتنا تم نے کھانا کھایا، اب کیا؟ کہا نہیں، مستحب ہے جی. اور اتنا کھانا کھا لیا تھا، مستحب بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مستحب کہہ رہا تھا وہ جی. کتنا وہ کھانا یہاں تک آ گیا. یعنی عبادت، کھانا کھانا عبادت ہے بشرط کہ اس کی حد حدود میں ہو. سونا عبادت ہے بشرط کہ آپ اس نیت سے سوئیں کہ میں سوؤں گا، مجھے توانائی ملے گی، میری تھکاوٹ دور ہوگی، اور کل کی عبادت صحیح بجا لاؤں گا. آپ اس نیت سے جلدی سوتے ہیں کہ تاکہ نماز تہجد کے لیے اٹھ سکوں. آپ اس نیت سے جلدی سوتے ہیں تاکہ صبح کی نماز قضا نہ ہو سکے. وہ سونا بھی آپ کا عبادت ہے، وہ سونا بھی جو ہے وہ آپ کو مقام عطا کرے گا، درجہ عطا کرے گا. اور اس کے مقابلے میں ممکن ہے بعض اوقات ایسے عمل جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں ان میں نیت سے ہی نہ ہو، عبادت نہیں. مثال کے طور پر عزاداری عبادت، زینہ زنی عبادت ہے، لیکن آپ اس لیے عزاداری کریں کہ لوگ میرے بازو دیکھیں، میرے مسل دیکھیں، میرے ڈولے دیکھیں، تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. وہ ایک آیت اللہ تھے قوم میں، وہ ہمیشہ اگلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے. ایک دن اگلی صف میں نہیں تھے تو مومنین نے محسوس کیا، نماز کے بعد ان سے سوال کیا کہ آج آپ اگلی صف میں نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں ریاکاری آ گئی ہو کہ لوگ مجھے اگلی صف میں دیکھتے رہیں. بس ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے نیت ایسی صاف اور خالص رکھیں کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہو جائے. اور یہ اسلام کا کمال ہے. اسلام کی عبادت گردوارے تک، عبادت گاہ تک، معبد تک، مسجد تک محدود نہیں ہے، بے شک بلکہ اسلام ایسا دین ہے کہ اس کے ماننے والے کی، اس کے پیروکاروں کی عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے. اس کے لیے ٹائم لمیٹڈ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے خاص مکان اور زمان نہیں ہے. ہم ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں بشرطے کہ نیت آپ کی خالص ہو. نیت آپ کی خالص ہوگی، عبادت قبول ہو جائے. اور ممکن ہے بعض اوقات دو مختلف عمل ہوں، متضاد ہوں، لیکن نیت دونوں کی ایک ہو آدمیوں کی، ان کو عبادت کا ثواب ملے. یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے نیت ہماری جو ہے خالص ہو تاکہ ہمارا عمل عبادت کی طرف آگے بڑھ سکے. تو آج کی اس خطبے کے لیے ایک امام رضا کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام کے ایک صحابی ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ یہ چاروں اماموں کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام.
عبدالحزیم حسنی، اور یہ امام حسن کی اولاد میں سے، یہ وہ ہیں جن کے سامنے جنہوں نے اپنے عقائد پیش کیے تھے امام نقی علیہ السلام کے سامنے، تو امام نے ان کو گوشن کیا تھا ان کے عقائد کو۔ دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں نا آپ کے عقائد میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کریں، اس کو صحیح کرنے کے لیے کسی ملنگ کو نہ ڈھونڈیں، کسی نعت خوان کو نہ ڈھونڈیں، بلکہ اس کو پیش کریں ایک مستند عالم دین کے سامنے کہ میرا یہ عقیدہ ہے ائمہ کے بارے میں، میرا عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، میرا عقیدہ ہے قیامت کے بارے میں، یہ عقیدہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے اور پھر ذمہ داری آپ سے اتر جائے، اس کے بعد ذمہ داری اس کی ہو جائے گی جو صحیح کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ عبدالعظیم حسنی ہے، ان کو خط لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے، اور خط میں پوری حدیث بیان کی ہے امام رضا نے۔ ابلغ انی اولیاء السلام، اے عبدالعظیم حسنی میری طرف سے میرے محبوں کو سلام پہنچا دو۔ دیکھیں آپ کتنے عظیم لوگ ہیں، آپ کو سلام دے رہے ہیں، کون؟ آل بیت، امام رضا جیسی ہستی۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہہ دو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسکم سبیلا، کہ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ شیطان تمہیں نہ ورگلا سکے، شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے تم تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، ہر جگہ وہ شراب لے کر نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے کہ شراب توڑ دی جائے گی اس کی بوتل، وہ بعض اوقات دیکھتا ہے مسجد میں مومن ہے، اب ان کے سامنے شراب تو پیش نہیں کی جا سکتی، ان کو کسی کو قتل پر تو نہیں اکسایا جا سکتا، تو کیا ہے؟ تکبر کو لے آئے گا، غیبت کو لے آئے گا، گھمنڈ کو لے آئے گا۔ ایک مولانا کو دیکھا ہے کہ آپ دیکھا ہے یہ مولانا لباس نے پہنا ہوا، امامہ نے پہنا ہوا، اس سے ممکن ہے بعض کام شیطان نہیں کروا سکتا، تو کیا کہے گا اس کو؟ کہے گا تم اتنی پیاری مجلس پڑھتے ہو، اتنی تمہاری آواز اچھی ہے، اتنے تم پہنچے ہوئے، تو تم تو ڈیمانڈ کر سکتے ہو نا، کہو 5000 فیس بڑھا دو۔ یہ چھوڑو، نعوذ باللہ، یہ مجلسیں بھی چلتی رہیں گی، امام بارگاہ بھی رہیں گی، ذکر بھی رہے گا، تم اپنا کیوں کر رہے ہو، نقصان کر رہے ہو جی؟ جس طرح وہ اس نے کیا تھا نا قاضی شریح نے، قاضی شریح کو یزید ملعون نے بھیجا تحفہ، اشرفیوں کا تھیلا، پیسوں کا تھیلا، سونے سے بھرا ہوا تھیلا، اور کہا کہ تو فتویٰ دے، اس نے واپس کر دیا، اور نعوذ باللہ نواس رسول جنت کے جوانوں کے سردار میں فتویٰ دوں؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوبارہ تھیلا اس نے بھیجا، کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو فتویٰ دے یا نہ دے، لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس تھیلے کو ایک رات صرف اپنے پاس رکھے، فوراً واپس نہ کر۔ اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں، یہ تو کر لیتے، اس پہ کون سا خرچہ چلتا ہے۔ تھیلا اس کے سامنے، رات ساری سوچتا رہا کہ تھیلا یہ پیسے بڑے ہیں، مال آنے جانے والی چیز ہے، چلا جائے گا پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آخر میں کہنے لگا کہ میں فتویٰ دوں یا نہ دوں، یزید نے اپنا کام کرنا ہے، میں اپنے پیسے ضائع کیوں کروں۔ یہ اس نے ملعون نے فتویٰ دے دی کہ نعوذ باللہ نواس رسول جنت کے جوانوں کے سردار جو ہے وہ نعوذ باللہ عیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ واجب القتل ہے۔ حالانکہ وہ ملعون یہ بھی کہہ سکتا تھا یزید نے اپنا کام کرنا ہے، میں کیوں اس میں شامل ہوں، لیکن شیطان نے اسے اس طرح ورگلایا نا جی۔ اور بعض اوقات شیطان ہمارے ذہن میں خود مذہبی پوائنٹ سے آتا ہے، چیف جسٹس جی جی، اور مذہبی پوائنٹ سے آ جاتا ہے شیطان بعض اوقات۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی تھا وہ روزانہ نماز تہجد پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، تو شیطان اس کی خواب میں آ گیا اس کو جگانے کے لیے، اٹھو اٹھو نماز کا ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا تم اور نماز تہجد کا تذکرہ، شیطان کو کہا، اس نے کہا تم بھی عجیب لوگ ہو، تمہارے اچھائی میں بھی بات کی جائے پھر بھی تم جو ہے ہمارے خلاف ہوتے ہو۔ اب اس نے سوچا اور پھر شیطان سے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا وجہ، تو کیوں جگا رہا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تو جو نماز تہجد پڑھ رہا تھا روزانہ، اور جس کی وجہ سے تو مغرور ہو گیا تھا، آج تیری رہ گئی جاتی تو تیرا غرور باقی نہ رہتا، تکبر تیرا باقی نہ رہتا۔ میں چاہتا تھا وہ تکبر تیرا باقی رہے، اس لیے تجھے اٹھایا ہے
نہ یہ کہ تجھے نمازی بنانا چاہتا ہوں، تجھے جو ہے وہ میں بڑا پارسا بنانا چاہتا ہوں، بڑا متقی تجھے نہیں بنانا چاہتا. صرف یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا تھا کہیں اس سے پلٹ نہ جائے، اس کو چھوڑ نہ دے. وہ گناہ کی وجہ سے گناہوں میں تیرے درجات جو بلند ہو رہے تھے کوئی درجات تیرے کم نہ ہو جائیں. جی اس لیے جو ہے میں نے ایسا کیا. بس انسان کوشش کرے اپنے آپ کو شیطان سے بچائے. ضروری نہیں ہے شیطان آپ کو جو ہے وہ بعض کا برے کام کی ترغیب دے، بعض اوقات اچھے کام کی بھی ترغیب دے سکتا ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ ممکن ہے مختلف ہو. جس طرح ہوا نا کہا اس میں جنگ صفین میں خوارج نے لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف خدا کا ہے. اے علی تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو حکم جاری کرے. تو مولا نے کہا کلمت الحق یراد بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن مراد اس سے غلط ہے. اور بعض کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے عزاداری کا نام لے کر علماء پر کیچڑ چھا جاتا ہے. عزاداری کی ترویج، اس کی بات کرنا صحیح ہے، لیکن اس کے ذریعے دوسرے شیعہ پر اٹیک کرنا، دوسرے مسلمان پر اٹیک کرنا، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، آپس میں جھگڑا پھیلانا، نفرتیں پھیلانا، وہ صحیح نہیں. اور دیکھیں نا مثال دوں گا شیطان کس طرح مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے. قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے جی؟ کوئی نہیں. لیکن یہی قرآن سفین میں نیزوں پر اٹھا جی. بات کیا تھی کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے. بات تو ان کی صحیح تھی نا، لیکن اس سے ہدف ہی اور کوئی تھا. آیا جنہوں نے قرآن نیزے پر اٹھایا انہوں نے قرآن پر عمل کیا؟ قرآن کو فالو کیا؟ کیوں؟ ان شیطانی طاقتوں نے یہ سمجھا تھا کہ مولا امیر المومنین کے ساتھی قرآن کا بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کی کمزوری کو جانچا، قرآن کو واسطہ بنانے کی کوشش کی. قرآن کا واسطہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے اپنا برا مقصد حاصل کرنا، اس کے ذریعے اپنی عیاشوں کو چھپانا، اپنے ظلموں کو چھپانا، اپنے مظالم کو چھپانا، اس کو بہانہ بنا کے آگے رکھ کر کے عوام پر ظلم کرنا، وقت کے امام کو شہید کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ جی فلاں کام جلدی کرو نماز کو دیر ہوئی ہے، یہ بری بات ہے؟ نہیں. لیکن کربلا میں یہی بات کی لشکر نے، یہ اب اس موقع میں یہ بات کفر ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نماز رسول کو جلدی شہید کرو نماز کو دیر ہو رہی ہے. جی اسے کہتے ہیں شیطانی حربے، جو نماز کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں، جو شریعت کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں، جو عزاداری کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں، جو قرآن کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں. لہذا یہ جو بچنا ہے شیطان سے نا، یہ باریک پگڈنڈی ہے. ہوتا ہے نا بعض کا کھیتوں کے درمیان وہ جب زمیندار حضرات ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں، پگڈنڈی چھوٹی سی رکھتے ہیں جی، کہ کوئی کہیں کو مومن مسلمان گزر نہ جائے وہاں سے. جی راستہ بند بنا نہ لے، اس لیے چھوٹی سی بناتے ہیں تاکہ گزرنے کا مسئلہ نہ ہو. ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہوتا رہے، صرف پانی کا کھیت کی تقسیم کا وہ مسئلہ حل ہو جائے اور مسلمان اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ دین پر چلنا باریکی ہے، اس میں باریک بھی نہیں. اس میں بہترین حال یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جہاں کوئی مشکل پیش آئے نا علماء سے پوچھیں. خود اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں. اپنی طرف سے فیصلہ کریں گے تو آپ پر ہی ذمہ داری ہوگی اور گمراہی کے چانس ہیں. اور خاص طور پر شیعہ میں آل بیت کی محبت کے حوالے سے آپس میں جھگڑے اسی بنیاد پر چل رہا کہ کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے. وجہ یہ کہ ہر کوئی اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اس کے علاوہ سارے غلط ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. نہ میں صحیح ہوں نہ آپ صحیح ہیں. امام کا کلام صحیح، وہ ہمارے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، وہ فصل خطاب ہونا چاہیے. اس میں امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو علماء عوام کی مرضی کی تقریر کرتے ہیں نا، وہ بعض اوقات انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں. ان کی مثال اس طرح ہے، اس مداری کی ہے جو ڈگڈگی بجاتا ہے، وہ سامنے ایک ناچ رہا ہوتا ہے ایک جانور، جی کہ اس سے اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جس طرح کی ڈگڈگی بچے گی اس طرح ناچنا شروع کر دیں گے. وہ عالم دین بھی جو عوام پسند تقریر کرتا ہے، خدا کی بات نہیں کرتا، شریعت کی بات نہیں کرتا، اہل بیت کی بات نہیں کرتا، وہ ڈگڈگی پر عوام کی ناچ رہا ہے. عوام کو جو پسند ہے یہ چیز،
یہ اس کی مثال اس طرح ہی ہے نا کہ ڈاکٹر اپنی مرضی کی دوائی نہ لکھے، آپ کی مرضی کی لکھے، جو میٹھی بھی ہو، مزیدار بھی ہو، جو ہے آپ کی پاور بھی بڑھائے، آپ کو خوش بھی کرے. اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو. حالانکہ ڈاکٹر کو اس بات پر توجہ دیکھنی ہے، آپ کی خوشی اور ناراضگی نہیں دیکھنی ہے. اس نے جی اس نے دیکھنا ہے کہ میرا مریض کس طرح ٹھیک ہوگا. اور یہاں پر ڈاکٹر کو اسی چیز کو دیکھے گا تو مریض اس کا ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ اگر مریض کی خوشی ڈھونڈے گا، ٹیکہ اس کے لیے نہیں لکھے گا، بلڈ ٹیسٹ اس کے لیے نہیں لکھا کہ سوئی لگے گی، اس کو درد ہوگا، تو کیا ہے، وہ ڈاکٹر کو تو پیسے ملتے رہیں گے. مشکل کس کے لیے ہوگی؟ مریض کے لیے. ایسا کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ عالم دین آپ کی مرضی کے مطابق جو چلے، بلکہ یہ توقع رکھیں کہ عالم دین خدا کی مرضی کے مطابق چلے جو شریعت کہتی ہے. امام فرماتے ہیں مرہم بالصدق فی الحدیث، میرے شیعوں کو حکم دو کہ جب بات کریں تو سچ بولیں. واداء الامانت، اور امانت میں خیانت نہ کریں. نبی کریم کا سب سے بڑا لقب تھا صادق اور امین. اور امانت ضروری نہیں ہے پیسوں کی ہو، مال کی، بعض اوقات بات کی ہوتی ہے. ایک آدمی نے آپ کو رازدار سمجھا ہے، اپنے گھر کی بات آپ کو بتا دی. اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے نہ پھیلائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، دوستوں کو نہ بتائیں، اس کو رسوا نہ کریں، اس کو جو ہے اس کی عزت کم نہ کریں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، آگے نہ بتائیں. اور امانت سے بڑھ کے معاملے میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا. لو اہتمنا قاتل ابی علی سیف الذی قتل بہ لرددت علیہ. اگر میرے بابا حسین کا قاتل شمر میرے پاس وہ خنجر لا کر امانت رکھے جس کے ذریعے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، تو اس کی امانت میں کمی بیشی نہیں کروں گا. اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. شمر ملعون ہے، ظالم ہے، جہنمی ہے. اس کے باوجود بھی امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی چیز آ کر امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس کا پاس رکھوں گا. ہم کیا کرتے ہیں، بعض کا کوئی بات ہمیں بتاتا ہے نا تو سب کو بتا دیتے ہیں، ساتھ یہ اضافہ کر دیتے ہیں کہ کسی نے دسی نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے. پھر دوسرے کو بتاتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ سب پورے شہر کو پتہ چلتا ہے صرف ایک جملے کے اضافے کے ساتھ کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں نا، کسی کی عزت آپ اچھال رہے ہیں نا، وہاں سوچیں نا دوسرے اپنے آپ اس کی جگہ رکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اسی طرح میری کوئی اندرونی بات ہے، میرے جو راز ہیں لوگوں کو اگر کوئی بتا دے تو میرا کیا حال ہوگا. یہ سوچے نا تو کسی کی غیبت انسان نہ کرے، کسی کے خلاف بات نہ کرے، کسی کے عیب نہ بیان کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، بشرط ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھے. اور اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائی کی جگہ رکھے نا تو آدھے مسائل کم از کم حل ہو جائیں گے، آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی. ایک آدمی غصے میں بات کر رہے ہیں نا کسی وجہ سے تو فوراً کرٹیسائز نہ کریں، اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں رکھیں جو حالات، جس حالات سے وہ گزرا ہے، جس مشکلات سے وہ گزرا ہے، جتنی سختی اور اس نے برداشت کی، اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو میری پوزیشن بھی ایسی ہوتی. لہذا اس بندے کو حق ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ غصہ کر رہا ہے. ہم کیوں؟ ہم خود خواہ ہیں، صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کسی کا نہیں سوچتے، اور صرف سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی نفع ہو، ہمارا ہی فائدہ ہو، ہماری عزت ہو، ہماری رسپیکٹ ہو، ہمارا احترام ہو. صرف یہ تب حاصل ہوگا کہ جب دوسرے کا آپ احترام کریں گے، دوسرے کی عزت کریں گے، دوسرے کا خیال رکھیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کسی کی عزت کرنا گویا اپنی عزت کرنا ہے. وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكَ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ. اور مومنوں کو یہ حکم دو اے عبدالعظیم حسنی کہ جہاں پر بات کرنے کا فائدہ نہ ہو نا تو وہاں ساکت رہیں، خاموش رہیں.
بعض کا چیز ہم سے متعلق ہی نہیں ہوتی، ہمارا اس کو کوئی لین دین نہیں ہوتا، اندر میں آنے بول بیٹھتے. اور بعض کا ہم جاتے ہیں مختلف ممالک میں، کوئی مومن ہم سے سوال کر لیتے، ایک ساتھ بیٹھ جاتا ہے، وہ جواب دینا شروع کر دیتے، یہ وہ جواب دینا شروع کرتے. بھائی تو پہلے سے یہی تھا، تو اس سے اگر پوچھنا ہوتا تو یہ تو اس سے پہلے پوچھ لیتے، اور تو اس سے اگر پوچھ نہیں ہے تو مولانا بیچارے کو کس لیے بلایا ہے، تو ہی جواب دے. جہاں ہمارا جو ہے وہ کوئی مقصد نہ ہو نا، تو ہمیں چاہیے وہاں خاموش رہیں. وَإِقْبَالِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں. وَالْمُزَاوَرَةُ، اور مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے کی زیارت کریں. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، مومنوں میں سے جو مومن دوسرے مومن سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، یہ امام فرماتے ہیں میرے قرب کا سبب بنے گا. وہ آدمی میرے